صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے رمضان میں آ کے. جس سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے پھر اپنی بیٹی کو بلا کے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اس دفعہ جبرائیل نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی انہوں نے انشور کیا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے آپ علیہ السلام نے یاد کیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا ہوا، اور وہی ہوا. تو قیام اللیل مقصد ہے. جہاں پہ 8 تراویح ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ 8 پوری پڑھیں، قرآن پورا سن کے جائیں. یہ رکھتے پڑھنا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب جماعت تراویح کی شروع کروائی تو سیدنا عمر عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گھر سے نکلے اور آئے مسجد میں، بڑے خوش ہوئے، دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جس کو میں نے مقرر کیا قیام اللیل کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے خود قیام اللیل کوئی نہیں کیا، وہاں سے چلے گئے اور یہ جملہ بولا کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر کے اندر قیام اللیل کرنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے بہترین نماز فرض کے بعد وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے. یہ تراویح جو مسجد میں ہو رہی ہے نا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے قیام اللیل کا. سب سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں خود اٹھ کے، جسے قرآن زبانی یاد ہے وہ قرآن قیام اللیل کرے. اور نفلی نمازیں ویسے بھی جماعت کے بغیر زیادہ افضل ہیں. یا جماعت سے کروانا چاہتا ہے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لے. ہاں، جن کو قرآن زبانی نہیں آتا یا ان کے لیے کنسنٹریشن نہیں ہے، ان کو تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ پریفریبلی مسجد میں ہی ادا کریں. میری اپنی روٹین یہی ہے کہ میں مسجد میں قیام اللیل کرتا ہوں. مجھے قرآن پڑھنے سے زیادہ سننے میں مزہ آتا ہے، تو اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ قیام اللیل مسجد میں ہی جا کے کیا جائے. تو قرآن کا اہتمام کرنا ہے، لیکن قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. یہ جس طرح کا قرآن آج کل پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی تحریف ہے. یعنی وہ صرف سامع کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو، باقیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے پڑھ رہے کیا ہیں. تو سر آپ کیوں مشقت پیچھے کاٹ رہے ہیں؟ قرآن کے لیے تو آپ نے تراویح پڑھنی تھی یا قیام اللیل کرنا تھا، وہ تو آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہا. تو آپ تو پھر پیچھے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. تو جائیں گھر جا کے بیٹھ جائیں، قرآن تلاوت ٹی وی پہ لگا کے، یوٹیوب پہ لگا کے بیٹھ جائیں اور خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں. کم از کم ٹائم تو گزارے نا. یہ رکھتے پوری کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے، رکھتوں کا تو بوجھ ہے ہی نہیں ہے. یہ قرآن نماز کے دوران پڑھنا، کیونکہ اس میں کنسنٹریشن ہے. اب ویسے بیٹھ کے قرآن پڑھے تھوڑی دیر بعد بندہ تھک جاتا ہے اور نہ وہ لذت آتی ہے. لیکن نماز میں جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن بھی ہوتی ہے. اور صحابہ میں کیا اہتمام تھا، صحیح بخاری میں نے بتایا تعلیقاً روایت موجود ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی میں پوری سند کے ساتھ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا جو ان کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. یعنی اما عائشہ کا وہ محرم تھا نا، غلام تھا آپ کا، تو وہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے نیت کرتی تھی اور وہ قرآن میں قیام اللیل کروایا کرتا تھا. اتنے شوق کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام اور سنا کرتے تھے. تو یعلمون تعلمون والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ قرآن ترتیل کے ساتھ. اس میں الفاظ ہیں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی ایسا کہ قرآن سمجھ بھی آئے. اچھا، یہ تو ترتیل کا لفظ یعنی ٹھہر کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوا. پھر قرات کی ٹرمنالوجی میں بھی ترتیل کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے. 2 ٹرم استعمال ہوتی ہیں، حدر اور دوسرا ترتیل. حدر کہتے ہیں قرآن پاک کو تھوڑی سپیڈ سے پڑھنا، جیسے ہم قیام اللیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح کے اندر. اور ترتیل جو قرات کی ٹرم میں ترتیل ہے، وہ قرآن پاک کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھنا. جیسا کہ یعنی یہ جب محفل قرات ہوتی ہیں اس میں قاری حضرات کے مقابلے ہوتے ہیں. قاری عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں، وہ کتنی سر لگا کے لمبی لمبی آیات کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. وہ بعض کا 3 آیات ہی 10 منٹ میں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ ترتیل ہے. قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، وہ اس والی ترتیل میں نہیں پڑھنا ہوتا، بلکہ اس ترتیل میں پڑھنا ہوتا ہے جسے قرات کی ٹرم میں حدر کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارے قیام اللیل کروانے والے قرآ حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی افضل یہی ہے کہ ہر آیت الگ سے پڑھی جائے.
ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر کے پڑھنا. ٹھہر کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ آپ ٹھہریں. ایک یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جیسا یہ پڑھ, یہ ترتیل نہیں ہے, یہ حدر سے بھی کوئی ایک درجے آگے کی چیز ہے. لیکن آپ عرب کے قاریوں کو سنیں قرآن پڑھتے ہوئے قیام اللیل کے اندر, وہ ترتیل تو نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک ایک آیت الگ, ہر آیت الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پوری طرز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بہت کھینچتے بھی نہیں, درمیانی سپیڈ کے ساتھ. تو اس کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے.